شیعہ اٹھے اے سنی انہوں نے بہت بڑا علامہ احسان علی زہر مرحوم دا ذکر کی کرنا وہ بچہ سی کل دا پہلیاں تو تری آؤں شیعہ بدا دے قائل ہے. امام راضی نے بھی آخیا کہ یار اس فرقے نو مسلمان کی آخنا آدھے خدا جڑا انہوں بدا آتا کہ وہ اپنے حکم بدل دینا. پہلا آخیا جی 60 سال عمر ہے مڑ کے 70 کر دیتی صدقے خیرات باروں یہ بدا کیا آدھے شیعہ دا کفر ہے. یہ مطلب خدا جاہل ہے انہوں پہلا نہیں سی سمجھ ہوں سمجھ آئی. بڑا اعتراض جڑا سب تو بڑا بدا دا کہ بدا یہ نجدی عالم نے لکھا کہ بدا دے قائل اور کہیں گے بھی کہیں کہ اللہ پہلا علم نہیں. افسوس ہے جتوں لے ایک تو نہ کہ ہور کتاب چ اتنے ہی چگے روایت کہ ماما نے پوچھا کہ اللہ کو ایسی گل کا پتا لگتا جی پہلا نہیں سی پتا انہوں نے کہا 1000 لعنت ہے جڑا کہ کہڑی گل ہے خدا جی ہمیشہ تو نہیں جان بدا کیوں تسی بنایا کہ خدا نو نویں گل سمجھی کیوں جھوٹا منع کیتا کیوں ایک گروہ دے پیچھے پی گیا کوئی شرم کرو حیا کرو کیوں مطلب برباد کر دے. اور سنی شیعہ دعا چ بکھاؤں گا تو سنی بھی منتے نہ وہ جدا رکھ لے مگر منتے تقدیر بدلتی رہیں گی. تقدیر اگر نہ بدلے تو خدا بے بس ہے اسی دعوا کرنی کرنی کیوں حضور نے فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء کوئی شاید تقدیر نہیں بدلتی سوائے دعا دو. بھائی جب بدلتا ہی کوئی نہیں دعا دا کیوں حضور نے آخیا کیوں کیا کہ صدقہ جڑا تقدیر میں روک دینا. کدھر فرمایا کہ نیکی اگر والدین آدمی کر رہا وہ عمر زیادہ ہو جاتی اور بدلنا تو تھوڑی حدیثاں چ اس تو بدا جڑا ہوں پوچھنا ہے سی بھی کوئی نویں گل خدا نو سوجی جی تو شیعہ آدھے نویں سوجی پھر تسی کافر آدھے کہ خدا پہلا جاہل وہ تو آپ دعائی دیں کہ خدا پہلا تو سب کچھ جانتا کہ کی انہیں کرنا تو کی نہیں کرنا وہ باب ہے. دوسرا بھی چیپٹر نہیں سی پڑھنا علامہ صاحب نے اللہ قبر معاف کرے دوجے بھی جڑے لکھ لے بچے چ اس باب دے حدیثاں کہ نویں گل سمجھ آئی. اب باب البدا میں پڑھ رہا الکافی چوں اور نال یہ شرح میرات العقول کنے صفحے اسے تے چل دے سمجھو 122 صفحے تو لے کے 123 تو چلے اور جا کے ختم ہوں دے. بہت لمبی بحث کہ بدا ہے کی اور سمجھو 149 صفحے 27 صفحے اتنے پھر لکھ دے کہ بدا جڑا وہ بارے ولذا شنا کثیر من المخلفین مخالفین علی الامامیہ فی ذلک نظر الی حاضر ظاہر لب. ہوں بندیاں دی بدا دا واقعی مانا پہلا انہیں ایک فیصلہ کیتا مگر انہوں سمجھ آئی کہ یہ نہیں ٹھیک بدل لیا. وہ لفظ باقی برا ہے آدھا انہوں ویکھیا شیعہ عالم لکھدا کہ کئی سارے مخالف جڑے نا انہاں ساڈے تے بہت تان کیتا من غیر تحقیق المرام مگر یہ سمجھنا نہ چاہیا بھی اسی کی معنی لیندے. میں کئی بار یہ کہہ چکا بھی سارے بہ جانا یہاں کی چوٹی دے عالم تے دو شان کی قسم کھا لین کہ ہر فرقے وہ حدیث سنانی جنوں صحیح مننا. سنیاں اگر شیعہ وکھاؤنا چاہتے ساڈیاں ضعیف اور موضوع حدیثاں سناؤ تے کوئی گل علم نہیں جان بوجھ کے فساد پاؤ. جدو اسی آپ ہی آنے بھی نہیں روایت ٹھیک پیش کرنے کا کیا پہلا یہ فیصلہ کرن کہ وہ گروہ یہ صحیح منتا اور اس تو بعد دوجے نمبر تے پوچھن کہ وہ یہ مطلب کی کرنا. آپ نہ مطلب کڈن سنی پوچھن تسی اس حدیث کی معنی لیں گے جی وہ ایسی تشریح کرن جڑی 16 نے صحیح ہوئے تو بسم اللہ کہو جی غلط ہوگی تو اعتراض کر لو. پہلا یہ قصور ہے کہ روایتوں کے نال اتنے بھی کئی نال ضعیف لکھا وہ ضعیف ہی پڑ لینی ہے صحیح نہیں لینی. دوجا جڑا معنی کیتا جو اسی معنی لیں وہ نہیں لیں حتی ان ناصبی المتصوی الفخر راضی کہندا امام فخر راضی جڑا دشمن سی ساڈا انہیں بھی کتاب المحاسب آخیا کہ جڑے نا رافضی آدھے خدا نو نویں گل دی سمجھ آئی تو محقق تسی نے آخیا کو خدا تو ڈر اسی یہ گل کدوں آنے سارے اندر کون ہے کہندا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نویں گل سمجھ آئی ہے بلکہ پوچھا روایتاں چ آਉਂدا کہ امام اللہ تعالیٰ کوئی ایسی گل نویں سمجھ آئی جڑی پہلا نہیں سی نہ آخیا نہیں اللہ تعالیٰ دے بارے ما عظم اللہ بمثل بدا یہ جڑا نا کہ اللہ تعالیٰ تقدیر میں بدل دیندا ہے تو بڑی خدا دی کوئی شان نہیں. اگر تسی یہ کہتا نا کہ وہ ہاتھ بچ گیا پھر دعاواں بھی ختم ہے صدقے خیرات ختم ہے پھر کہڑے شوق نہ تھی کرنا جو سمجھ لو کی ہوں خدا نے کرنا جو کرنا سی بس کر چکا. بدا منو گے کہ دعاواں تے اثر ہوگا مگر وہ یہ کہو بھی نویں گل سمجھ آئی ہے نہیں بالکل ایسی گل کوئی نہیں. العلم علمان اللہ تعالیٰ ہر یکون الیوم شاید لم یکن فی علم اللہ بالامس. امام جعفر صادق نے پوچھا بھی کوئی اللہ نے ایسی نویں گل سمجھ آؤں جی پہلا نہیں سی جانتا قال اللہ من قال هذا فخذ اللہ انہوں نے آخیا بالکل اس طرح نہیں ہوں جڑا یہ گل کہے اللہ تعالیٰ انہوں ذلیل و رسوا کرے برباد کرے کہ خدا کو نوا نہیں سی پتا. کلتا رہتا ما کانا ما ہوا کانا یوم القیامہ لیسا فی علم اللہ. تو پھر میں پوچھا کہ جو ہو گیا اور جو ہونا ہے یہ اللہ کے علم سے نہیں قال بلا قبل ان یخلق الخلق دنیا بناؤ تو پہلا ہی وہ علم سے وہ بدلنا بھی علم سے. اور بخاری شریف کا جڑا حاشیہ امالی ہے فیض الباری مولانا شرمتر
کتنا انہوں نے حل کیا مسئلہ. کشمیر کے ایک راجے نے پوچھا مسلمان نے کہ شاہ صاحب تقدیر بدل دی؟ انہوں نے کہا ہاں بدل دی اگر در تقدیر باشد، اگر بدلنا بھی تقدیر میں ہو. ساتھ ہی پیننگ رکھا ہوگا نا کہ پہلا یہ عمر 60 سال ہے، اگر صدقہ کر دوں گا 70 سال کر دی جانی. وہ نویں گل کوئی نہیں سمجھائی، پہلا ہی گنجائش رکھی ہے جس نہ دعاواں کا بھی اثر ہے. آپ شاہ صاحب نے فرمایا بدل دی ہے، وہ بدلنا بھی خود تقدیر ہوں. یہ بدا 27 صفحے جڑے پڑھے نا یہاں چی ہوئی کوئی نویں گل نہیں. اور ہن میں مولوی صاحب کا بھی پڑھا، کتنا سونا حاشیہ لکھا. یعنی یہاں مولویاں کا منشا یہ ہے بھی امت لگتی رہے اور رسول اللہ کے تعلق نہ جڑے اسی ایک ہیں یہ نہ ہونے، ایک نہ ہونے انہوں اپنے بزرگاں پھسا دیو. فلاں بزرگ نہیں منتے، فلاں بزرگ کی باری بعد چاہو گی امت ہی ہے. کئی لوگوں نے انہوں نے سامنے انہوں نے برا کیا، انہوں نے کہا انہوں نے قتل کرتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا زمانہ خلافت سی، سامنے بندے نے گالاں کھڑی تے غصے چ ہو گئے، ناراض ہوئے تے نال ایک پروانہ بھی بیٹھا انہوں نے کہا اجازت جو سر لا دیا. آپ وہی گل سن کے غصہ پی گیا. وہ بندہ اٹھ کے چلا گیا گالاں دینا. تو پوچھا انہوں میں توں یارا پوچھتا سی میں اجازت دینا، پھر انہیں کہا میں قتل کر دینا. فرمایا تدے میں غصہ پی گیا. تو انہیں اینی عقل بھی نہیں دیا مقام سوائے رسول اللہ دے کسے دا نہیں. یہ نبی دا مقام ہے کہ انہوں کو گال دے تو قتل، مینوں گال کری پھر قتل کر دینا. اور اے شامی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فتاوی شامیہ لکھا، رد المطار پوری کتاب لکھی. عثمانی سلطنت جیسی ترکاں دے لگے قانون بناؤ کے صحابی نوں گال کرے قتل کر دے، تنبیہ الولات والحکام وہ بھی پئی پوری کتاب. انہوں نے کہا میں حاکمان اور گورنر تنبیہ کرنا کہ دوست نہ ہو کے مرے ہو، کہڑے قانون تسی یہ سزا موت بناؤنی؟ کوئی دین ہے بھی صحابی نوں گال کری تو سزا موت ہے؟ کوئی شرم کرو. پوری کتاب ایک حنفی عالم نے جدی کتاب تو بغیر کوئی دارالعلوم فتویٰ نہیں دینا. شامی کڈو جی وہ کی فتح چوٹی دے بندے. انہیں آخیا کولوں دین بناؤ دے؟ انہیں گال کری برا کیتا، وہ بھی انہیں برا کیتا جڑا سمجھدا کہ صحابی ہے، جڑا سمجھدا یار حضور دے زمانے سے میں وچوں نہیں سی، وہ بھی جواب آپ ہی دیتا. کیسی بات ہے. دوسری جلد رد المطار شامی اتنے فرماتے کہ جڑا آدمی پورا زور اپنی طرفوں لگا دے مگر اس غریب نو سمجھ ہوئی آئے کتاباں جو کی وہ مگر پہ لین الحق عدم تکفیر اہل قبلہ، کیونکہ حق یہ جڑے قبلے نو منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں یہاں چو کسی گروہ کافر نہیں آتا. وین واقع الزام فی المباحث آتا ٹھیک ہے اسی جدو بحثاں کر رہے ہیں بچانے الزامی طور سے کہی جانے فلاں گروہ کافر فلاں گروہ بیوقوف مفتی اٹھ جائے وہ فتوے گاں دینا شروع کر، وہ ایک ڈراؤنڈ ہی ہوں گل، ورنہ اسی جاننے ہیں یہ گلاں انہوں کافر نہیں بناؤ دیا. وین وقت تصریح بکفر المعتزلہ ونحو عند الباس ما فی رد مذہب بین کفر. آندا جدو اسی بحث کر رہے معتزلہ وغیرہ تو کتاباں ضرور لکھ دیں کہ انہوں نے اس گل تو یار کفر نکلتا ہے یلزم من قولہم بذالک بقدر کفر. وہ مطلب ہے انہوں نے گل دور تک رہ جائیے تو کفر ہی بن جاتی ہے. ولا یقتضی ذالک کفرہم، مگر یہ دن یہ کہہ دے ہوں لوگ کافر ہی ہو گئے، نہیں غلط گل ہے. لأن لازم المذہب لیسا بمذہب، کیونکہ کسی دی گل چوں نتیجہ کڈنا جڑا نا یہ اگلے دا مذہب نہیں، یہ اسی کڈیا نتیجہ وہ گل چوں. وہ اگر منے کہ ہاں مینوں کفر قبول ہے پھر ہوگا. وَإِذْنَ فَإِنَّهُمْ مَا قَالُوا ذَلِكَ إِلَّا لِشُبْهَةٍ دلیل شرعی رضا میں ماہن اختلافی. اور دوسری گل ہے بھی انہوں نے جو کچھ بھی کیا نا کچھ ایتاں حدیثاں نے غلط سمجھ کے کیا، بے شک غلطی کھادی، غلطی الگ بات ہے مگر انہوں نے کسی ایت نے مغالطہ دیتا کسی حدیث کیا دینا انہوں نے کافر کرنا. اے سمجھو 314 صفحے پہ پڑھا حوالے تے ایسے بیچتے صرف شامی ساری پڑھی جاتی تاکہ کم از کم جنہاں لوگوں نے صحابہ دے نام تے فطور پایا، کوئی سپاہی اہل بیت بنے، کوئی سپاہی محمد ہے نہیں، رسول اللہ کا ٹولا کتنے گیا، حضور دی امت کا خیال نہیں، اپنے اپنے گروہ. پھر سمجھو پہلی جلد شامی جی اور اتنے پھر دیکھ دے سے باب اللہ اکبر کہ جڑا آدمی واہ اعتقاد خلاف المعروف نے رسول اللہ بمعاندہ بل بنا شبہ آندے جڑا بھی کسی گل دی دین دی گل دی مخالفت کرتا بالکل ایت دے خلاف کر رہا حدیث ہے مگر زیدنا نہیں کہ میں ایت حدیث نہیں منی، کسی قسم دا شبہ وہ کوئی وجہ پیش کرتا کہ مینوں یار اس لفظ تو سمجھ آؤں انہوں سے کافر نہیں آتے. وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ قِبْلَتِنَا لَا يَكْفُرُ بِهَا. اسی طرح جڑا قبلہ منہ کر دے جڑا تعویل کرو گا اگے پھر شامی وچ شرع لکھے وین کان فاصلہ پاویں او دا بہانہ نرا ہی جھوٹا ہوے نا انہیں بچا لیا. انہیں آخیا میں ایت حدیث کا منکر نہیں، میں اس گل پاروں کہہ رہا آدھے وہ بے شک فاسد ہی ہوگا نا وہ بہانہ وہ کافر نہیں ہو سکے. اور اگے پھر لکھ دے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے پھر آدھے کہ کئی نے لکھ دیتا انا صحابہ ما منکرا خلافت ما
اذا بنا ولا شبہۃ اللہ لا یکفر. شرع منیہ چاہتے تصریح کی سر رہا بے فی شرع المنیہ، اے چھوٹی جی بات ہے کہ اگر حضرت ابوبکر عمر نو اگر کوئی گالاں کردا یا انہوں دی خلافت دا منکر ہے اذا بنا ولا شبہۃ اللہ، مگر وہ صاف نہیں آتا کہ وہ صحابی سی ساتھ کرنا انہوں نے یار جویں ہور اس زمانے منافق سی میرے خیال سے لوگ ایسے آندا بے شک وہ دی گل غلط ہے لا یکفر، وہ کافر نہیں ہو سکتا. بیان امتحان صحابہ جیسے نے صحابہ نے چنیا وہ صحابہ تے اعتراض کر دے کہ چنیا کیوں انہوں نے وکانا شبہۃ پھر جملہ کہ وہ بھی کچھ ڈر گئے کچھ لالچ آ گئے تو آندے ایک قسم کا شبہ انہوں نے پیدا ہو گیا وین کانت باطلا. ٹھیک ہے سارے خیال سے انہوں کا وہم جڑا غلط ہے بے خلاف من ادعا ان الہ علی الہ ورنہ جبریل غلط لأن اللہ تعالیٰ. ہاں کوئی ایسا بے ایمان شیعہ ٹکر جائے جڑا کہ علی خدا ہے یا جبریل غلطی کھا کے رسول اللہ وہی اللہ ہے، ایک کوئی شبہ نہیں، ایک کوئی آیت حدیث نہیں مغالطہ پاؤں دی، یہ جان کے کافر ہونے والی گل ہے. اداں دا جڑا گل ہے انہوں شیعہ بھی آندے کافر ہے، وہ بھی آندے وہ بالکل جسم ہی ناپاک ہے، انہوں چھو بھی لیے تو سانوں اپنا بدن دھونا پینا، انہوں کون مسلمان منتا. مگر یہ آندے جڑا لأنہ لیسا عن شبہ و استفراغ حسن فی الاجتہاد، علی نو خدا کہنا جبریل نو کہنا غلطی گئے کوئی نہیں مغالطہ نہ کوئی محنت کر کے گل لگی، بل محض ہوا یہ صرف ذاتی من کرت گلنا و تمام فی ورادے اور زیادہ اندر مکمل بحث پڑھنی شرع منیج پڑھو. وقد اوضحت هذا المقام فی کتابی تنبیہ الولاۃ والحکام علی احکام ساتم خیر الامام ولا عہد اصحاب الکرام، اور جڑی کتاب کا میں حوالہ دیتا کہ زیادہ بحث میں تنبیہ الولاۃ والحکام دے لکھتی ہے کہ کوئی حاکم اور گورنر تے سزائے موت نہ دے. یہ غلط ہے تو غلط ہی ہے مگر سزائے موت دا جرم نہیں. رسول اللہ نو کہو گا تو پھر جڑا وہ ٹھیک ہے. قرآن پاک دا لا تمسکوا بالقرآن والحدیث والعقل، جننے بھی لوگ یہ گلاں مسلمانوں چ کر دے یا یار روایت پڑھ دے یا حدیث پڑھ دے یا کوئی عقل دی دلیل دین دے، ساڈے خیال بے شک ہو گئے میں نہ غلط ہوں، وہ آیت حدیث پیش کرتا ہے. وللنہی عن تکفیر اہل القبلہ والاجماع علی قبول شہادت. آج تک اسلامی عدالتوں سے سارے فرقے گواہی دیندے آؤندے تے قاضی منتے آؤندے انہاں دی گواہیاں. ولا شہادت لکافر الا مسلم، حالانکہ مسلمان دے خلاف کافر دی گواہی قبول نہیں، مگر یہ سارے فرقے پیش ہوندے کدی کہ قاضی نے آکھا فلاں ہے تے نہیں مننا. بل لتبین امشاد اذا کان عن مقابرہ وعدم دلیل بخلاف من دلیل شرعی، جڑا جان بوجھ کے ہر ترمی کرے کوئی دلیل وہ پلے نہیں وہ ٹھیک ہے. والحاصل ان المذہب عدم تکفیر احد المخالفین، خلاصہ آندے ہے کہ مسلمانوں تو کسی کی تکفیر جائز نہیں. کلمہ پڑھنے تو کافر نہیں کہنا، جھوٹا کہو باطل کہو غلط کہو جنہ مرضی رو زور لا لو، اے کفر تو توبہ کرو. ہوں بدا دی بات تھی کہ بدل جاندہ ہے. مولوی صاحب لکھ دے بہت سونا لکھا، بدا دا رفی تھی پھری پھر دے گل تو سارے عالم من دے کہ دعا کب لی کرنی، پھر اللہ تعالیٰ دے ہاتھ بچ گئے لکھ کے ایک باری پھنس گیا انہوں نے کچھ نہیں کر سکتا، کرنا کی ہے پھر. اے سورہ اب مومن ہے وہ اللہ رب العالمین نے جدو آکھیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. حکم دیتا کہ دعا کریا کرو میں تمہاری دعاواں قبول کروں. اتنے پھر دعا تے لمبا چوڑا لکھا مگر آخر تو جڑا حصہ پڑھنا اس مقام پر پہنچ کر وہ عقدہ بھی حل ہو جاتا ہے جو بہت سے ذہنوں میں اکثر الجھن ڈالتا رہتا ہے. لوگ دعا کے معاملے پر اس طرح سوچتے ہیں کہ جب تقدیر کی برائی اور بھلائی اللہ کے اختیار میں اور وہ اپنی غالب حکمت و مسلط کے لحاظ سے جو فیصلہ کر چکا ہے وہی کچھ لازم رونما ہو کر رہنا، تو پھر ہمارے دعا مانگنے کا کیا حاصل کیا. دعا ماما اہل بیت نے تھوڑی جان چھڑا لی کہ خدا نے اس طرح نہ سمجھو، سب تو بڑی خدا دی عزت ہے کہ بدا منو، وہ اپنے فیصلے بدلتا اور وہ بے وقوفی پر وہ نہیں بدلتا. بگلا غلط سی جی میں حکم دیتا بھی مشرق مسجد اقصیٰ نو منہ کرو اسے وہی مناسب مڑ کے منسوخ کر کے کوئی جہالت پارو وقت دا تقاضا. اتنا پہلا سی کہ عمر 60 سال ہے انہیں صدقہ کیتا بدل دیتا. یہ تو خوشی کی گل ہوئی کہ خدا با اختیار بھی ہے اور نال اب سارے صدقیاں دا دعاؤں دا فائدہ بھی کہ ہے گا اللہ دے علم سے پہلا ہی ہے کہ انہوں بدل دینا جویں شاہ صاحب نے کیا. یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو آدمی کے دل سے دعا کی ساری اہمیت نکال دیتی ہے، اور اس باطل خیال میں مبتلا رہتے ہوئے اگر آدمی دعا مانگے بھی تو اس کی دعا میں کوئی روح باقی نہیں رہتی. قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت اس غلط فہمی کو 2 طریقوں سے رفع کرتی ہے. اولا اللہ تعالیٰ بالفاظ صریح فرما رہا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اس سے صاف معلوم ہوا کہ قضا اور تقدیر کوئی ایسی چیز نہیں ہے
جس نے ہماری طرح معاذ اللہ خود اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی باندھ دیے ہوں اور دعا قبول کرنے کے اختیارات اس سے سلب ہو گئے. بندے تو بلا شبہ اللہ کے فیصلوں کو ٹالنے یا بدل دینے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ خود یہ طاقت ضرور رکھتا ہے کہ بندے کی دعائیں التجائیں سن کر اپنا فیصلہ بدل دے. آج تحفہ دے رہے ہیں پوری ملت اسلامیہ نو کہ وہ خیر شر ہی نہ سانوں ایویں کہن اسی خیر شر کہہ کے خدا نوں نازا لے نہیں، اسی گناہ وہ کراؤندا. انہوں نے اپنے عالم نے سنی یارو مانا ہور لیں تو سانوں بھی چاہیے پتا سمجھ لیے ایویں کھپ نہ پائی رکھی. پھر لکھ دیا اچھا دوسری بات جو شاید میں بتائی بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ دعا خواہ قبول ہو یا نہ ہو، بہرحال ایک فائدے اور بہت بڑے فائدے سے وہ کسی صورت میں بھی خالی نہیں ہوتی، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر کے اور اس سے دعا مانگ کر اس کی آقائی و بالادستی کا اعتراف اور اپنی بندگی و عاجزی کا اقرار کرتا ہے. اینا تو میری جاندار فائدہ کہ پتہ لگتا میرا ایک مالک ہے، میں وہ ایک عاجز بندہ. اظہار عبودیت بجائے خود عبادت بلکہ جان عبادت جس کی اجر سے بندہ کسی حال میں بھی محروم نہ رہے گا، قطع نظر اس سے کہ وہ خاص چیز اس کو عطا کی جائے یا نہ کی جائے جس سے اس نے دعا کی. دعا جڑی تو منگی وہ پوری جے نہیں اللہ نے منظور ہو بہتری نہیں تو جڑی تو عاجزی کرتی نا اتنے ثواب تینوں ملنا ہی ملنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ان دونوں مضامین کی پوری وضاحت میں ملتی ہے. جیسے حسب ذیل مضمون پر پہلے مضمون پر حسب ذیل احادیث روشنی ڈالتی. حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا لا یرد القضاء الا الدعاء. ترمذی قضاء کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا، یعنی اللہ کے فیصلے کو بدل دینے کی طاقت کسی میں نہیں ہے مگر اللہ خود اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اس سے دعا مانگتا. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب کوئی اللہ سے دعا مانگتا اللہ اسے یا تو وہی چیز دیتا جس کی اس نے دعا کی تھی یا اسی درجے کی کوئی بلا اس پر آنے سے روک دیتا بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے. اے سمجھو 420 421 صفحے تو تفسیر تفہیم القرآن کو پڑھیا کہ بدل دیں تے فیصلے تے حال حال کرنے کی لوڑ نہیں، رب مالک ہے اور وہ فیصلے حکمت نہیں بدلتا. یہ نہیں بے وقوفی سی پہلی وہ بھی فیصلہ ٹھیک سی مگر انہوں دسنا نہیں بھی تیریاں نیکیاں ضائع نہیں. اگر تو نیک سلوک بات ماں باپ نہ کریں گا تیری عمر بڑھاتی جاؤ گی، اور اگر تو خیرات کریں گا صدقہ کریں گا تیرا مال جڑا ہوتے اضافہ کرتا جاؤ گا. اس کو بدلنا بھی خود اللہ تعالیٰ دے اپنے علم چی ہے وہ مطابق کر دم. میں وہ جو کافی جو پڑھ کے تمہیں سنایا کہ امامہ نے خود کیا جی کو آخر نویں گھر خدا نے کافر سب کچھ پہلے تو علم ہے کیا کام میں نے کرنا جہاں نتیجے کا حکم بدل دینا. تو مثالاں تو مقصد ہے کہ جڑیاں اور ایک اشفاق احمد صاحب ہے ضلع کونسل چانگ ایڈا پلندہ نے بھیجا انہوں نے پولیس کے حوالے کرا کی ہے یار بیٹھے بیٹھے لکھ لے جو جھوٹھی روایت تھی نا کافی جی مینوں لکھ کے بھیج دی جی میں ان پڑھ رہا تو میں وہ سب دیکھیاں تو اشفاق انہوں سے کوئی صحیح روایت نہیں وہ سب ضعیف ہے. شیعہ آپ ضعیف آدھے تھوڑیاں کتابوں میں ضعیف تے متے مارتے تھی نہیں جان چھڑا آپ کہیں گے جی کہ موضوع ضعیف ہے کیوں یہ جہ پلندے لئی پھرتے جا سمجھ مینوں کھول کھول کے لکھا کہ تو اہل حدیث عالم ہو کے ایک پہلا جڑا نا شیعہ مسلمان اور میں ڈنکے کی چوٹ آنا کہ بریلوی مسلمان ہے شیعہ کا دینا کافر ہویا یار. اگر کسی بزرگ نے برا سمجھنا جو کچھ سنیا تسی بھی سنو تسی برا کہنا وہ واقعات ہی ایسے ہے کہ آدھے ہاں یار حضور جی اور نہ کیتا سانوں تسلی اپنی جگہ پہ وہ صحیح نہیں مگر ہے گے کتاباں ضرور ہے. ہوں کون فیصلہ کرے بھی میری کتاب صحیح کہ دوجے چھڈو یہاں گلوں رسول اللہ نو اہمیت دیو جڑے جڑ اور بنیاد ہے حضور دی امت ہو کے ایک ہو جاؤ مشرق مغرب دے سارے سینے نہ لاؤ اور یہود حنود کفار جڑے نے انہاں تو جان کسی طرح چھڑاؤ. سارے علاقے چھین لے سارے ملک برباد کر کے مسلمانوں کی عزت تباہ کر دیں انہاں کافرات تہاڈا چہانی جڑے دو چار کلماں کو اگے ہے نا انہوں وڈن ٹکن تے لگے ایک کوئی عبادت نہیں کوئی نیکی نہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب اینے لوگ انہوں نے لڑے اما عائشہ لڑیاں حضرت معاویہ لڑے خارجی جنہیں پوچھا ہے کافر ہے مشرک انہوں نے کہا یار پکے مسلمان ہیں میرے پرا ہے پھر میرے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے انہوں نے مسلمان منیا انہوں نے جنازے خود پڑھے انہوں نے آپ دفن کیا دعا منگیاں کہڑے چکر میں پی کے ایک دن وڈن ٹکن دے جے اے میلاد النبی دے موقع سے سمجھو ایک میں تمہیں ایسی شاید دے رہا جب تک مینوں جنی مرضی کوئی ملامت کرے میں اعلان کہوں گا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا اور محمد رسول اللہ اقرار کر رہا وہ دے مومن اور مسلمان کوئی شک نہیں. باقی ساریاں گلاں وہ غلط ہے جھوٹیاں جنہ مرضی کہو مگر کافر کفر کوئی نہیں نہ اسلام تو باہر ہے. ساری دنیا جدوں تو اسلام چلیا شیعہ کی خارجی کی مکے جاندے کسے مسلمان حکومت نے کافراں نے لکھیا ہوا باہر ہی کہ انہوں دا رستہ باہر ہے ریاض میں جانا باہر باہر جان کدی انہوں نے کیا ڈکیا سمجھا جاتا مسلم حالانکہ قرآن بھی نس ہے کہ حرم کافر نہیں داخل ہو سکتا. سب حکومت آئیاں کسی نہیں روکیا گیا یہ سب گروہ جاندے سے
عدالتاں گواہی دے کسی قاضی نہیں آخیا تھی غیر مسلم دے تاری گواہی نہ من نہ نکاح کسی نے رولا پایا شیعہ سنی سارے دے آپس نکاح ہوندے آئے اور شامی یہ لکھتا کون ہوتا معتزلہ دا دوسرے دا نکاح جائز نہیں جدو یہودیاں دا ہندوؤں دی عورت عیسائیاں دی عورتوں نے جائز دے کلمہ پڑھ دے تو کلمے دا احترام کرو یہ نبی علیہ السلام نہ سچی محبت ہے۔ اس موقع تے وہ واقعات صحیح یا نہیں مگر سمجھاؤ لی نیک لوگوں نے بیان کیتے کس طرح رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان تے انسان رہا پائے سک بو سید مجنوں خل گفتہ کتا جا رہا سی مجنوں نے پیر چمے تو لوگوں نے آخیا یہ تو کی کیتا گفت گاہے گاہے اندر کوئے لیلا رکھتا بن انہیں آخیا کدی کدی یہ کتا لیلا دی گلی چ گزرتا ہے میری محبوبہ دی گلی گیا تب میں چمتا تھوڑے نبی کا نام لیں دیا تو کوئی حیا نہیں آتا رسول اللہ کا کلمہ پڑھ دیا تو یہ محبت نہیں انہیں کتا چم رہا کہ لیلا دی گلی جانا رسول اللہ کا نام لے رہا ہے ہر مسجد اعلان کر رہا ہے آپ دے دیوانے پروانے ہیں دوجیاں گلاں چ رولا جھگڑا تو کوئی عالم بہ کے ہندی گل کر لو کچھ نہیں سمجھ آتی آوے نہیں آتی تو خدا سے چھڈو آپ اسے جا کے لوگ پوچھ لین گے کلمہ گواہ قتل نہ کرو نہ جھوٹے بہتان لاؤ ہر گروہ کا میں پڑھ کے دیکھا اگلے کی گل بگاڑ کے نا انہیں یہ بگاڑ لی بات قدر خیر بھی شرے من اللہ تعالیٰ سنی آدھے اچھائی برائی اللہ کی طرفوں کہ سنی نے آخیا کہ برے کام خدا کراؤں یا یہاں کاموں سے راضی وہ آپ ہی انہوں نے عالم کی تشریح پڑھی بھائی یار انہوں کا مطلب ہور ہوں وہ مطلب بالکل ٹھیک ہے بدا کا مطلب کولوں بنا دیا سنیاں نے بھی آدھے خدا نو پہلا کسی گل کا پتا نہیں ہوں بعد پتا لگتا انہیں لانت بھیجی جڑا آتا نویں گل خدا نو علم چاہیے تو خدا کی لانت ہے سب کچھ اللہ پہلا تو جانتا پہلا فیصلہ بھی انہوں نے علم چاہ بدل دینا گے علم اور بدا تے شاہ حضرت ثانی لکھ دے اللہ تعالیٰ بدلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکتوبات لکھتے جا رہا سی ساتھیاں شادی ہو رہی سی آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطلاع دینا آخیا بے دولہا جڑا نا جب شب عروسی خاوندر بیوی نے اکٹھے ہونا جی بہت ہو جانے ادھر ہی فیصلہ ہو چکا کہ اس بچے نے مر جانا کچھ دن تو بعد گزرے تو پوچھا بھائی کوئی گل ہوئی ہے تو وہاں آخیا کوئی گل آپ نے بچے نو مل کے پوچھا بیٹا کوئی گل ہے نا دوران انہیں کہا زور پتہ نہیں تھی کیوں پوچھ دے جی اور کچھ نہیں ہوا یہ میں میری بیوی جدو اکٹھے ہوئے نا تو کھانے طرح طرح کے چنے سی اس ایک مسکین نے دروازے سے آخیا میں بھوکھا مینو کھانا دے پھر میری بیوی نے آخیا بھائی کھانا انہیں کبھی خواب تو نہیں دیکھا دینا چاہیے سب سے خوشی کا وقت ہے میں حلوے کی ایک پلیٹ لے گیا اور جا کے انہوں نے دیتی سویرے جدو میرا بستر طے کیا نا اتنے کالا ناگ جڑا سی زہریلا سپ وہ مریا پھر وہ منہ چ حلوا ٹھونسیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرا فیصلہ تو ہو چکا سی مگر صدقے نے دی جان بچا لی اس وجہ اللہ تعالیٰ نے بے بس نہ کرو وہ فیصلے بدلتا اور اپنے علم نہیں بدلتا پہلا بھی وہ علم کے مطابق ہے دوسرا بھی ساریاں دعاواں سنتا سارے صدقے نیکیاں کا اثر ہوتا اللہ توفیق دے مسلمانوں نے کٹھے کرنے کا کیا سد ملت ملت انگیختی بڑے سارے خوش سبے ہو رہے اقبال آتا ایک امت رسول اللہ دی ٹکڑے کر دیتی اور اپنے قلعے کی دیواراں تسی نقب لگاتی سن کافراں نوں موقع مل گیا اور ہن بھی تسی پڑھو جڑے پڑھے لکھے لوگ امریکہ اور برطانیہ جن نے انہوں تھنک ٹینک ایک ہی انہوں کو سمجھ دیا سرائی ہے کہ شیعہ سنی جنگ مسلمان ملکاں انہوں نے پتہ کہ 14 سال پرانا باقی روڑے جڑے چھوٹے ہیں اور مک سکتے یہ نہیں مک سکتے کتاباں جنہ رپڑ پی گیا بے ہر بندہ اپنی سے بے بس ہویا یہ جڑا نا دیا سرائی لگا دیو آپ پہ مر مک جانے مر رہے بیچارے مسلمان تو ایک کافران دی سازش ہے ایک بیساں خدا تے چھڈو بیاہ کی دابری ہار اب پیشے داورن آپ پہ جج جدوں فیصلے لی بیٹھو گا نا مالک جڑے جان کے ضد کر دے وہ بھی پھنس جان گے جڑے مغالطے دا شکار ہیں ان تے رحم کرو گا وہ بیچارے نوں سمجھ نہیں تھی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.